کرتا ہوں کہ ہندوستان کے جو عزائم تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے، اس میں انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا. جو لیجسلیشن کی گئی ہے، جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے ہیں منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے، ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنے کے لیے، ماضی قریب میں ایسا نہیں ہوا. تو اس کا اعتراف دنیا کرتی ہے، ایکنالج کرتی ہے. جو 27 کے قریب جو ایکشنبل آئٹمز انہوں نے ہمارے سامنے رکھے تھے، میں سمجھتا ہوں ان 27 میں سے 21 تو میں کہہ سکتا ہوں وثوق سے، جس پر 100% آپ عمل درآمد کر چکے ہیں. جو بقیہ 6 رہ گئے ہیں اس پر بھی آپ آگے خاصے بڑھ چکے ہیں. میری نظر میں اس ساری پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ فیٹف کے فورم کو، پاکستان کے ان اقدامات کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اور پاکستان کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے. یہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، دیکھیے دنیا جو کہتی ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے. ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں کیا اس میں پاکستان کی بہتری ہے یا نہیں. اگر پاکستان کی بہتری ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم نے کیا ہے. لیکن جو ہم نے کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ دنیا بھی اس کو اکنالج کرے گی. سر کمانڈر نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پچھلے 1 سال میں میسیجز بھیجے گئے ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے، تو کنٹریز کو اسپیسیفائی کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے بات چیت کرانے کے لیے میسیجز کیے. اور ایک بات، دوسری بات یہ مختصر جواب جی نہیں. کمانڈر کیلبریشن پہ حکومت کیا کرنی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کروں، دیکھیے نا، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست کو گھسیٹا جاتا ہے. دیکھیے سیاست، مجھے پتا ہے سیاسی پارٹیز کی ضرورت ہے. میں خود سیاستدان ہوں، میں کوئی بیوروکریٹ تو نہیں ہوں، میں کوئی اس لحاظ سے ڈپلومیٹ تو نہیں ہوں. میں تو ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہوں اور سیاست کو سمجھتا ہوں. لیکن بہت سے ایشوز ایسے ہیں جس پہ سیاست نہیں کی جاتی، جو نیشنل نوعیت کے ایشوز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فیٹف پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کشمیر پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کے نقطہ نظر یا اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ آج جو پاکستان کر رہا ہے وہ ہندوستان کی چال کو سمجھ رہا ہے. اب ہندوستان کی چال کو سمجھیں. ہندوستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا اور کچھ توقعات لے کر گیا. جو ان کی توقع تھی اس میں ان کو ناکامی ہوئی. ٹھیک، وہ چاہتے تھے کہ جناب وہ رہا بھی ہو جائے، وہ بری الذمہ بھی ہو جائے، ہمارے حوالے بھی کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوا، ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ہم سے تقاضا کیا گیا کہ اسے کاؤنسلر ایکسیس جو ہے وہ دی جائے. ہم اس کاؤنسلر ایکسیس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہم نے کمٹ کیا ہے، ہم اس کو آنر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یکے بعد دیگر ہندوستان کو کئی آفرز کی ہیں کہ آئیے ہم آپ کو کاؤنسلر ایکسیس دیتے ہیں، اور ہم نے دیا. اب جب بھی ہم دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. اس وقت ہندوستان نہیں چاہتا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان بہانے تلاش کر رہا ہے. ہم کاؤنسل ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں، وہ لینا نہیں چاہ رہا. وہ کیوں نہیں لینا چاہ رہا؟ وہ اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ پاکستان کو دوبارہ گھسیٹنا چاہتا ہے ICJ میں. اور ہم اپنے اقدامات سے، قانون سازی سے، جس پہ ہمارے کئی دفعہ نادان سیاستدان اس کو سمجھ رہے نہیں ہیں اور سیاسی رنگ دے رہے ہیں، وہ ان کے ٹریپ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان کے ٹریپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو ICJ میں دوبارہ گھسیٹنا چاہ رہا ہے، اور ہم ہر وہ دروازہ، ہر وہ کھڑکی بند کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہندوستان کو، پاکستان کو دوبارہ ICJ میں لانے کا بہانہ ملے. سر، ایران سے UN آرمز امبارگو، اس کے اوپر آپ کی کیا ریئیکشن ہے؟ کہ ایران کہتا ہے کہ اس سے بڑا ایک اپرچونیٹیز اوپن ہوگی فار ملٹری اینڈ ڈیفینس کوآپریشن بٹوین ایران اینڈ ادر کنٹریز، اسپیشلی پاکستان. تو آپ اس حوالے سے دیکھیے، سینکشنز دو نوعیت کے، کچھ UN سینکشنز تھے اور کچھ US سینکشنز ہیں. US سینکشنز ابھی برقرار ہیں
اور UN سینکشنز میں کیونکہ آپ کو پتا ہے JCPOA میں مختلف امریکہ کا اور بہت سے یورپین اور P5 ممالک کا موقف میں ایک تھوڑا سا جھول ہے اور مختلف ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے, ہم اس کو ایگزامن کریں گے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ہمیں اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کا بھی احساس ہے. ہم کسی سینکشن کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیں گے, اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ تاریخی اور قریبی روابط ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے.